بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے جو ہے سورہ دوحہ کی 4 آیات کی مختصر تفسیر پڑھی تھی، جو کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی لکھی گئی ہے۔ تو آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 5 سے، اور یقیناً آپ لوگوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے اس میں بھی کوئی نہ کوئی پیغام ہوگا۔ اور جو ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں یہ بے شک مختصر ہے، لیکن ہم آیتوں سے اپنی جو بھی انسان اس وقت جس بھی کیفیت سے گزر رہا ہے اس کو ضرور اس کا جواب ملے گا، تو آپ پلیز اس کو ضرور سنیے گا۔ تو چلے ہم اپنی جو ہے وہ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 5 سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی اب بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کے ایسے ایسے نتائج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں گے کہ انہیں دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 6 ہے الم یجد کا یتیمم فآوا۔ یہ آیت سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا یتیمی کی حالت میں ہوئے۔ 6 سال کی عمر میں والد کا سہارا بھی چھن گیا، اور جو ہے آپ کے جو دادا تھے انہوں نے آپ کی کفالت کی، انہوں نے آپ کو اپنی کفالت میں لیا، تو 2 سال بعد وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ تایا زبیر بن عبد المطلب سرپرست بنے تو کچھ عرصے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا زبیر بن عبد المطلب کا ذکر اکثر تاریخی حوالوں میں موجود ہی نہیں۔ ایسا دراصل جناب ابو طالب کے کردار کو زیادہ نمایاں کرنے کے لیے جان بوجھ کر باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دست شفقت رکھا، اور انہی کی سرپرستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی عمر کو پہنچے۔ آیت کے لفظ فآوا میں ان تمام جو دنیوی سہاروں کی طرف اشارہ ہے جو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان تمام رشتوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت اور چاہت پیدا کی تھی۔ اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی بنائی تھی کہ جو کوئی آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو جاتا۔ میری سننے والوں سے گزارش ہے کہ پلیز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن رہے ہیں تو ان پر درود و سلام ضرور بھیجیے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بچپن میں سہارا دیا تھا۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کی اس قدرت اور حکمت کا ذکر اس طرح آیا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، آیت نمبر 39، کہ اے موسیٰ میں نے آپ پر اپنی محبت کا پر تو ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے تھے، اور یوں وہ آپ علیہ السلام کو قتل کرنے سے باز رہے۔ آیت نمبر 7 جو ہے وہ ہے ہماری وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعور کی پختگی کی عمر کو پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے حقائق کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی فراہم کر دی۔ آیت نمبر 8 ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کی ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت مالدار اور صاحب حیثیت خاتون تھی۔ مکے کے بڑے بڑے سردار ان سے نکاح کے خواہش مند تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دیا، اور انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ گزشتہ آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 مراحل کے حوالے سے 3 احسانات کا ذکر کرنے کے بعد اب اسی ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 ہدایات دی جا رہی ہیں۔ آیت نمبر 9 جو ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت وغیرہ کا بندوبست کیا، اسی طرح اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیموں کی سرپرستی کریں اور انہیں لوگوں کی زیادتیوں سے بچائیں۔ اب یہ ہم لوگوں کے لیے سبق ہو سکتا ہے ہم لوگوں کے سامنے کچھ بچے جو ہیں شاید وہ یتیم ہوں اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہو، اور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سب دیکھ رہے ہیں، اور ہم لوگ ان لوگوں کے لیے کچھ کر نہیں سک رہے ہوں۔ تو اگر ہمارے خاندان میں یا ہمارے ارد گرد کے رشتوں میں اگر کوئی ہمارا بہن بھائی رشتہ دار یا کوئی بھی یا پڑوسی اس حال میں موجود ہے، تو یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اگر ہم لوگ صاحب حیثیت ہیں تو ہم ان لوگوں کی مدد کر سکیں جتنی ہم سے ہو سکتی ہے۔ اور آپ لوگوں کو یقیناً اپنا اپنا پیغام موصول ہو چکا ہوگا، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے
کہ وہ کس حالت میں اس وقت موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت کی اس صورت کے ذریعے کیسے ان لوگوں تک اپنی بات کو پہنچا رہے ہیں۔ تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 10 ہے فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آیت نمبر 10 ہے ایک وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کی تلاش میں سرگرداں تھے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت عطا فرمائی تھی۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل اپنی حاجت لے کر آئے تو اس کی حاجت روائی کریں اور اسے جھڑکے نہیں۔ ظاہر ہے سائل بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، کوئی مالی معاونت کے لیے سوال کرتا ہے تو کوئی علم کی تلاش میں لوگوں کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آج کل کے جو سائل ہوتے ہیں، جو مانگنے والے ہوتے ہیں، یا اکثر جو دروازے پہ آتے ہیں، وہ کسی بھی وجہ سے آ سکتے ہیں۔ لوگ ان کو جھڑک دیتے ہیں، ان کو جو ہے وہ میں نے بہت ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بہت بری طریقے سے ان کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو اس وقت ہمیں اس آیت کو یاد رکھنا چاہیے، اور جتنی ہماری حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق جتنی ہو سکے ہمیں ان کی مدد کر دینی چاہیے۔ 5-10 روپے بھی ہو سکتے ہیں، اور 50-100 بھی ہو سکتے ہیں، 500-1000 بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر ایک شخص کی اپنی استطاعت کے مطابق ان کو دے دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ ان کو کچھ غلط کہیں۔ انہیں اپنی استطاعت کے مطابق انہیں کچھ دے دینا چاہیے، اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے۔ تو آخری آیت جو ہے اس کی طرف اب ہم بڑھیں گے۔ اما بنعمتی ربک فحدث۔ اب جو ہے ہم آخری آیت کی طرف آئے ہیں، اور یہ ہدایت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس نعمت کا چرچا کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں۔ اس حکم میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہدایت کی نعمت کو اگر انسان اپنی ذات تک محدود کر کے بیٹھ رہے تو اس کا یہ طرز عمل بہت کے مترادف ہوگا۔ لہٰذا جس کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی دولت سے نوازے، اسے چاہیے کہ اس خیر کو عام کرے اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بات ہے، اور یہ آیت نمبر 11 کی جو ہے وہ اور اپنے رب کی نعمت کا بیان کریں، یہ جو ہے اس کی ہم نے مختصر تفسیر پڑھی ہے جو ڈاکٹر اسرار احمد نے لکھی تھی۔ تو دیکھیں، بحیثیت مسلمان ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، یا ہم سیکھ رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، یا ہم کوئی عربی کا کورس کر رہے ہیں، یا ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں لوگوں کو اس کی طرف بلانا چاہیے۔ آج کل کا جو ٹائم ہے اس میں لوگ انٹرٹینمنٹ کے نام پر ڈفرینٹ قسم کا جو مواد ہے وہ شیئر کرنے میں ہچکچاتے نہیں ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ کل اس چیز کو شیئر کرنے سے ان کی آخرت پر کیا اثر پڑے گا، لیکن اس قسم کی چیزوں کو شیئر کرنے سے وہ گریز کرتے ہیں۔ تو اب یہ آپ کے ایمان کا ایک قسم کا ٹیسٹ ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔